اس سے پچھلی ایپیسوڈ یعنی کہ ایپیسوڈ 131 میں میں نے آپ کو ایک لمبی دوائیوں کی لسٹ گنائی جنہوں نے کہ گردے کے مرض کی مینجمنٹ کو پچھلے 10 سالوں میں ریولوشنائز کر دیا ہے. لیکن ساتھ ہی میں آپ کو ایک ہنٹ دے کے گیا کہ مجھے نہیں لگتا، یہ میرا گمان ہے اور اللہ کرے کہ یہ غلط ثابت ہو، کہ پاکستان میں ہم ان دوائیوں سے اور گردے کے مرض کی مینجمنٹ کی اس ریولوشن سے کوئی خاص فائدہ اٹھا سکیں گے. آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ سارے بیریئرز بتاؤں گا جو کہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے مریض کے درمیان اور ان نئی ٹریٹمنٹس کے درمیان. السلام علیکم، ڈاکٹر ویزکا فرام ایکسپرٹ کانسا کلینک آف لاہور. پچھلی ایپیسوڈ 131 میں ہم نے دوائیوں کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ڈسکس کی اور ان دوائیوں کو یوز کر کے سارے ترقی یافتہ ممالک جو ہیں اپنے گردے کے مریضوں کے مرض کو بہتر بنا رہے ہیں. گردے کے مرض سے ریلیٹڈ جو ساری کمپلیکیشنز تھیں ان کو کم کر رہے ہیں. گردے کے مریضوں کی زندگیاں بہتر ہو رہی ہیں، ڈائلسس پر جانے کے چانس اور ٹرانسپلانٹ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اور ابھی ان دوائیوں کی افادیت ہمیں اگلے 5-10 سال میں اور بھی زیادہ نظر آئے گی جب ہم ان مریضوں کو دیکھیں گے جو کہ اس وقت ان دوائیوں کو یوز کر رہے ہیں کہ وہ کتنا گردے کے مرض کو ڈیلے کر سکتے ہیں. پاکستان میں بہرحال میرا نہیں خیال کہ ان ساری ٹریٹمنٹس کا بہت زیادہ کوئی فائدہ ہوگا. اب آپ پریشان ہوں گے کہ جی کیوں نہیں ہوگا، اگر امریکہ والے بھی وہی انسان ہیں تو ہم پاکستان میں بھی وہی انسان ہیں، تو ہمیں ان دوائیوں سے کیوں یہ فائدہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈیفرنٹ اسپیشی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کلچرل، ہمارا کانٹیکس بڑا ڈیفرنٹ ہے. اور اب جو میں آپ کے سامنے ایک لسٹ رکھنے والا ہوں لمبے لمبے چوڑے چوڑے بیریئرز کی جو کہ آپ کو شیلٹر کرتے ہیں ان اچھی اچھی ادویات سے، ان اچھی اچھی ٹریٹمنٹ سے، ان کو سن کے آپ ذرا 1 بائی 1 کر کے چیک کریں، اپنے رائٹ اور لیفٹ انالائز کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں وہ مریض جو بڑے آرام سے اپنے گردے کا مرض ڈیٹیکٹ کر کے 30-40 پتہ نہیں 50 سال بھی نکال سکتا تھا، وہ 1-2 سال میں لڑک کے اللہ کے پاس چلا گیا. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سکریننگ سے. ہمارے کلچر میں سکریننگ کا بالکل کوئی رواج نہیں ہے، ہمارے ملک میں سکریننگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جو ریگولر ہیلتھ چیک ہے سال میں ایک دفعہ اسٹوڈنٹ لائف سے بلکہ بچپن سے شروع ہو کے ساری زندگی چلتا ہے، جو کہ آپ کو پریونٹ کرتا ہے کئی ساری بیماریوں سے، دوائیوں سے، اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی بھی 99.99% لوگ کسی بھی ڈاکٹر یا کلینک پر اسی صورت میں پہنچتے ہیں جب ان کی سمٹمز، ان کی علامات اتنی سویئر ہو جاتی ہیں کہ میرے قول کے مطابق وہ گر جاتے ہیں. اس وقت ان کا پہلا بلڈ چیک ہوتا ہے یا پہلا ہیلتھ چیک ہوتا ہے، اور وہ اگین کچھ نہ کچھ لاٹری ہی نکلتی ہے، یا مریض کی لاٹری نکل آتی ہے کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں نکلا اور وہ بچ گیا، یا ڈاکٹر اور ہاسپٹل کی لاٹری نکل آتی ہے کہ بڑا جگاڑ نکل آیا، سٹیج 5 CKD نکل آئی، یا اینڈ سٹیج ڈائبٹیز نکل آئی، یا ہارٹ اٹیک اور سٹروک نکل آیا، اور ڈاکٹر اور ہاسپٹل کا ٹھیک ٹھاک بیٹھے بٹھائے فائدہ ہو گیا. سکریننگ کا کانسیپٹ ہمارے ملک میں بالکل نہیں ہے، اور جب تک ہم سکریننگ پر نہیں آئیں گے ہم گردے کے مرض کو ارلی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکیں گے. اور ان ساری ادویات کے معاملے میں ایک جو یونیفائنگ فیکٹر ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا جلدی گردے کا مرض پکڑا گیا اور جب ان مریضوں پہ یہ ادویات سٹارٹ کی گئیں تو اتنا ہی زیادہ ان کو فائدہ ہوا. گردے کے مرض کے معاملے میں سکریننگ اس لیے ضروری ہے کہ جو بیسٹ ونڈو ہے گردے کے مرض کی، بیسٹ ونڈو، بیسٹ ٹائم پیریڈ جس میں نیفرولوجسٹ یا یہ ادویات آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں وہ ہے سٹیج 3، یعنی کہ آپ کے GFR 60 سے لے کے تقریباً 30 تک. ان میں سے کچھ ادویات تو ابھی سٹیج 4 کے لیے اپروو ہی نہیں ہیں، وہ بہت ہی کم میری طرح کے
کچھ بہادر قسم کے ڈاکٹر ہیں جو اپنی رسپانسبلٹی پر مریض کی میوچول کنسنٹ کے ساتھ اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور اس کا فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. کسی عام ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے، کسی سیدھے سادھے نیفرولوجسٹ کے پاس جائیں گے تو اس نے تو آپ کو یہ دوائیاں سٹیج 4 پر سٹارٹ ہی نہیں کرنی. تو آپ کی جو مین ونڈو ہے CKD سٹیج 3 جس میں ان ادویات کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہ آپ صرف سکریننگ سے ہی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو سکریننگ کا نہ ہونا ہمارے کلچر میں پہلا بیریئر ہے جس کی وجہ سے ہمارے مریض ان دوائیوں کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ مریض پہلا دروازہ کس کا کھٹکھٹاتا ہے جب اس کو اپنے مرض کا پتہ چلتا ہے. فرض کریں کہ آپ کو سکریننگ کے ذریعے یا جس دن آپ لیٹ گئے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کو گردے کا مرض ہے، تو آپ نے پہلا سٹاپ کہاں پہ کرنا ہے. میرے پیشنٹس کے مطابق جو میں لاہور میں بیٹھ کے دیکھ چکا ہوں، تو تقریباً آپ میں سے 70 سے 80% لوگوں نے پہلا سٹاپ کرنا ہے ہومیوپیتھک پہ یا حکیم صاحب کی دکان پہ. اور ہومیوپیتھک اور حکیم صاحب نے آپ کو اپنا فارمولا لگا کے آپ کی کریاٹینین کم کر دینی ہے، آپ کو ڈیفینیٹلی جھوٹی تسلی مل جانی ہے. پیچھے گردے کا مرض اور جس وجہ سے گردے کا مرض ہوا تھا وہ دونوں ویسے ہی چلتے رہتے ہیں، گردہ ڈیمیج ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ کی وہ جو خوبصورت سی کریاٹینین اوپر چلی گئی تھی وہ کسی طریقے سے نیچے آ جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں. پھر اچانک جب کسی وجہ سے عمرے پہ جانے کی وجہ سے آپ کو وہ دوائی ہومیوپیتھک یا حکیم کی نہیں ملتی، یا آپ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ایک آدھا ہفتہ وہ دوائی نہیں کھا پاتے، تو اس دن پھر پیچھے سے اصلی والی کڈنی ڈیزیز نکلتی ہے جو کہ کریاٹینین آپ کی 4 یا 5 پر پہنچی ہوتی ہے. پھر آپ پریشان ہو کے آگے نیکسٹ لیول پہ بھاگتے ہیں. لیکن اس لیول پہ رہنے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مریض ایک بڑی میجورٹی، کم نمبر نہیں، ایک بڑی میجورٹی صرف اپنے گردے کا مرض خراب کر بیٹھتی ہے، اس ونڈو کو لوز کر دیتی ہے سٹیج 3 والی، صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کا پہلا سٹاپ ہومیوپیتھک اور حکیم صاحب کی دکان ہوتی ہے. تو یہ ہمارا دوسرا بڑا بیریئر ہے جو ہمارے پیشنٹس کو ٹائم پر گردے کے مرض کی ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ بنتا ہے. تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے آپ کا پھر جنرل فزیشین. جنرل فزیشین کی پریکٹس میں نے دیکھا ہے بہت ویری کرتی ہے. کچھ جنرل فزیشنز اپنی لمیٹیشن جانتے ہیں اور فرض کریں کہ آپ کریاٹینین کے ساتھ ہومیوپیتھک سے ہو کے بچتے بچاتے اگر جنرل فزیشین تک پہنچ گئے تو کچھ بڑے اچھے پریکٹسنگ جنرل فزیشین آپ کو فوراً نیفرولوجسٹ کی طرف ریفر کر دیتے ہیں، اسپیشلی بڑے شہروں میں. جو چھوٹے شہروں کے جنرل فزیشین ہیں ان کو بالکل آئیڈیا ہے ہی نہیں، اور کچھ وہ اپنے محلے کے تھانے کے SHO کی طرح اپنے ہی بدماش ہوتے ہیں محلے میں اور گرو بنے ہوتے ہیں، کنگ ہوتے ہیں بیسیکلی اس ٹاؤن کے، اس اسٹریٹ کے. تو وہ مریض کو یہ امپریشن دے ہی نہیں سکتے کہ ان کو کسی مرض کا نہیں پتہ یا کسی علاج کا نہیں پتہ. تو اس لمیٹیشن کی وجہ سے وہ مریض کو اپنے ہی کلینک میں رگڑتے رہتے ہیں، حالانکہ مریض بیمار ہو کے سٹیج 4 یا 5 تک پہنچ جاتا ہے. پھر وہ اتنا تنگ آتا ہے کہ وہ خود ہی کہیں سے سرچ کر کے آگے نکل جاتا ہے. اب یہ جو آگے نکل جانا ہے یہ سٹاپ آپ کا بیسیکلی بڑا ڈسیسو ہو سکتا ہے، کیونکہ کامنلی ہوتا یہ ہے کہ مریض انٹرنیٹ پر دیکھ کر یا پوچھتا پچھاتا، کیونکہ اب وہ پہلے ہی سٹیج 5 اور بڑی خطرناک سٹیج پہ ہے، اس کا کنسرن ہوتا ہے کہ میں کسی بیسٹ کو چیک کرواؤں. اور پاکستان میں، انڈیا میں مجھے نہیں پتا، پاکستان میں بیسٹ ہوتا ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، پروفیسر آف میڈیسن. یہ ایک بہت بڑی متھ ہے، کنفیوژن ہے اور بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے ہمارے بیسک لیول پہ کہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر بیسٹ ہے جو پروفیسر آف میڈیسن ہے، جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اور جس کی دکان پہ بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے، لوگ باہر گھنٹوں ذلیل ہو رہے ہیں. بہرحال اس پہ ہم کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے، اس کے بارے میں آپ کو بعد میں انلائٹن کروں گا کہ کیوں یہ غلط کانسیپٹ ہے. ابھی ہم چلتے ہیں کہ پیشنٹ جاتا ہے اس پروفیسر کے پاس، بے شک وہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، بے شک وہ
کارڈیالوجسٹ ہے، بے شک وہ کچھ بھی ہے، لیکن اگر وہ نیفرولوجسٹ نہیں ہے تو وہ آپ کو آگے نہیں بھیج سکتا، آپ وہاں پہ جا کے ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ لاجیکلی اس پروفیسر کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے آپ کو نیفرولوجسٹ کی طرف ریفر کرنا، اس کو تو ٹریٹمنٹ نہیں آتی۔ نان نیفرولوجسٹ ڈاکٹر کو گردے کے مرض کی نہ ڈیپتھ کا پتہ ہے، نہ اس کے انالیسس کا پتہ ہے، نہ اس کی لیٹسٹ ٹریٹمنٹس کا پتہ ہے۔ وہ آپ کے لیے گردے کے مرض کے معاملے میں کم از کم ایک اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو آگے ریفر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا تو وہ جو سارا امپائر کھڑا ہوا ہے وہ اسی کانسیپٹ پہ ہے کہ وہ بیسٹ ڈاکٹر ہے، وہ شہر کا ڈان ہے، اور سمجھیں کہ وہ اس فیلڈ کا ڈان ہے۔ وہ جو آپ کبھی میڈیکل کی ورلڈ میں آئے نا تو وہاں پہ ہوتا ہے کہ ورلڈ نون پروفیسر آف میڈیسن۔ اچھا، اب بندہ سوچتا ہے کہ یار کون سی ورلڈ، مثلا کہ میرے محلے میں تو کسی کو نہیں پتا کہ دنیا میں یہ کوئی پروفیسر ہے، وہ ان کی اپنی ورلڈ ہوتی ہے، چھوٹی سی 100 200 400 بندوں والی، یا کوئی لٹریری سوسائٹی والی، وہ انہوں نے اس کو پوری دنیا بنایا ہوتا ہے۔ بہرحال اینی ویز آپ اس کی دنیا میں اس کے قلعے میں جا کے ٹریپ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے لاجیکلی، ایتھیکلی، پروفیشنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ کہے کہ مجھے گردے کے مرض کی مینجمنٹ نہیں آتی اور میں نے آپ کو آگے ریفر کرنا ہے، اس کی ساری ریپوٹیشن ہی تباہ ہو جائے گی۔ تو اگر آپ غلطی سے کسی میڈیکل اسپیشلسٹ پروفیسر آف میڈیسن کے پاس چلے جائیں جو نیفرولوجسٹ نہیں ہے، تو بس میں آپ کے ساتھ افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ اسی لیے میں وش کرتا ہوں یا دعا کرتا ہوں کہ اگر مریض نے غلطی سے ڈھونڈتے ڈھانڈتے کسی بندے کے پاس پہنچ ہی جانا ہے تو پریفریبلی یا وہ جنرل فزیشین کے پاس پہنچ جائے یا وہ نیفرولوجسٹ کے پاس پہنچ جائے۔ اگر وہ اس بیچ میں کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس پھنس جائے تو بس اس کے لیے ایک ہی کلمہ ہے، انا للہ و الیہ راجعون۔ اس کے بعد ایک اگلا بیریئر آتا ہے ہمارے نیفرولوجسٹ کا۔ پاکستان میں نیفرولوجسٹ اچھا کام بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے نیفرولوجسٹ کی لمیٹیشنز بھی ہیں۔ ان لمیٹیشن کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی بات کہ جو ہمارے پرانے نیفرولوجسٹ ہیں وہ نئی ٹریٹمنٹ کے ساتھ اپ ڈیٹڈ نہیں رہتے، اور دوسرا جو ہمارے نئے ینگ نیفرولوجسٹ ہیں وہ اپنے ٹیچر یا پروفیسرز کو فالو کرتے ہیں، نہ کہ نئی گائیڈ لائنز کو۔ ان کو کبھی اتنا انیبل ہی نہیں کیا گیا کہ وہ لیٹسٹ ریسرچ پچھلے ہفتے والی پڑھیں اور آج اگر وہ دوائی مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو اپنے مریض پر اپلائی کر سکیں۔ ان کی اتنی کیپیسٹی کبھی بلڈ ہی نہیں کی گئی، کیونکہ جب آپ نے کوئی نئی دوائی اپنے کلینک میں اپنے پیشنٹس پر اپلائی کرنی ہوتی ہے، کوئی نئی ٹریٹمنٹ لانی ہوتی ہے، تو آپ کو اس کے لیے بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، ایڈیٹوریلز پڑھنے پڑتے ہیں، اور بعض اوقات انٹرنیشنل لیول پر کمیونٹیز کے ساتھ ان ٹچ رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ان دوائیوں کے کافی سارے ایسے ٹرن اور ٹوسٹ ہوتے ہیں جو کہ ریسرچ میں نظر نہیں آئے ہوتے۔ لیکن جب بڑے بڑے ڈاکٹر امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، چائنا میں وہ دوائیاں اپنے مریضوں پر یوز کرتے ہیں تو اسی اسپیشیلٹی کی جو بڑی سوسائٹی یا ویب سائٹ ہوتی ہے وہاں پہ آ کے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، وہاں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب کیونکہ ہماری اس طرح کی پاکستان میں ٹریننگ نہیں ہوتی، اتنا ویژن براڈ یا ایکسپینڈ نہیں کیا گیا ہوتا، تو ہمارے نیفرولوجسٹ وہی چیز فالو کرتے رہتے ہیں جو انہوں نے اپنے پروفیسر کو کہتے سنا ہے، اور بعض اوقات یہ پروفیسر کسی اپنے پرسنل ایشو یا اختلاف کی وجہ سے ایک آدھی دوائی کے بارے میں غلط اوپینین بنا لیتے ہیں۔ جیسے کہ کافی سارے مریضوں نے مجھے ریسنٹلی آ کے بتایا کہ ڈاکٹر نے میری ویلسارٹن بند کر دی، اس نے کہا کہ یہ تو گردے کو ڈیمیج کرتی ہے۔ اب میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اگر نیفرولوجسٹ نے ان دوائیوں کے بارے میں کہنا ہے کہ جو گردے کو ڈیمیج کرتی ہیں، وہ دوائیاں جو کہ ہم پچھلے 20-40 سال سے بڑا سیفلی یوز کر رہے ہیں، تو باقی ڈاکٹرز کے بارے میں یا عام مریض کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو اس طرح کی ٹریننگ کے ساتھ ہمیں اسی طرح کے نیفرولوجسٹ ملتے ہیں، اور ان طرح کے نیفرولوجسٹ کے ساتھ ہمارے یہ آؤٹ کمز ہیں جو ہمیں اپنے گردے کے مریضوں میں دیکھنے میں ملتے ہیں۔ نیفرولوجسٹ ہی ایک اور لمیٹیشن کی وجہ سے بھی
ان نئی ادویات اور اسپیشلی کڈنی پروٹیکٹیو جو ڈرگس ہیں ان کو یوز نہیں کر سکتے. وہ یہ ہے کہ یہ ساری دوائیاں کریاٹینین کو انیشلی کم از کم بڑھاتی ہیں اور ہو سکتا ہے پرماننٹلی بڑھا کے رکھیں. اب پاکستانی مریض جس کو صرف یہ پتہ ہے کہ کریاٹینین کم ہونے کا مطلب ہے آپ کا گردے کا مرض ریورس ہو گیا، بہتر ہو گیا، جب وہ اس نیفرولوجسٹ کے پاس جاتا ہے تو اس کی ایک ہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ میرا کریاٹینین کم ہو. یہ نیفرولوجسٹ جس نے کبھی میری طرح دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ یار فائبروسس جس کی وجہ سے CKD ہو گئی ہے وہ کیسے کم ہوگی، تو وہ اس مریض کے ساتھ، اس الٹریٹ اللاجیکل مریض کے ساتھ نہ بحث کرنے کا ٹائم رکھتا ہے، نہ اس کے پاس اتنی دماغی قوت ہے کہ وہ بیٹھ کے اس کو سمجھا سکے. اتنا بڑا پیراڈاکس کہ یار یہ دوائی آپ کے گردے کے لیے بہتر بھی ہے لیکن یہ آپ کے کریاٹینین کو زیادہ بھی کرے گی. کیونکہ مریض تو کہے گا ڈاکٹر صاحب اگر کریاٹینین زیادہ ہونی ہے تو پھر گردے کا مرض کیسے بہتر ہوگا. اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کو لے کے چلنے کے لیے صرف ایک ہی فارمولا ہے مریض اور ہیلتھ کیئر کے درمیان ٹرسٹ. کیونکہ یہ ایک بہت ہی ان ڈیپتھ سائنٹیفک ڈسکشن ہے کہ کیسے یہ دوائیاں گردے کے مرض کو بہتر کرتی ہیں لیکن کریاٹینین کو زیادہ کرتی ہیں. یہ بہت مشکل کام ہے. تو نیفرولوجسٹ کیا کرتے ہیں کہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے لیے، مریض کو ریٹین کرنے کے لیے، اس کو بھاگنے سے بچنے کے لیے اس کو وہ دوائیاں دے دیتے ہیں جن سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، شوگر کم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے کریاٹینین بھی کچھ بہتر ہو جاتی ہے. اس کو ان سبزیوں پہ، اس میل نیوٹریشن کرنے والی خوراک پہ لگا دیتے ہیں جس سے کریاٹینین کم ہو جاتی ہے، جو کہ اگین پاکستانی حکیموں کی ایجاد ہے. لیکن کم از کم ڈاکٹر کا یہ فیس بچ جاتا ہے کہ یار اس نے میری کریاٹینین کم کر دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گردے کا مرض بہتر ہو گیا. ایون دو کہ مریض کے گردے کا مرض وہی ہے اور وہ اسی سپیڈ سے خرابی کی طرف جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے گردے کے مریضوں کے آؤٹ کمز اتنے خراب ہیں کہ جو مریض 10 15 20 30 سال گردے کے مرض کو لے کے کھینچ سکتا ہے وہ بیچارہ 5-10 سال میں ہی لیٹ جاتا ہے، ڈائلسس پر چلا جاتا ہے. اور اگر کوئی مریض اپنی اسکریننگ بھی کروا لے، اس کو گردے کے مرض کا جلدی پتہ بھی چل جائے، وہ صحیح ٹائم پر سٹیج 3 پر گردے کے اسپیشلسٹ کے پاس بھی چلا جائے، تو ابھی ایک اور بیریئر ہے اس کی صحت کے راستے میں، وہ ہے مریض خود اور جس جگہ جس کلچر میں وہ مریض رہتا ہے. اس طرح کے کچھ مریض میرے پاس ہیں جن کو کہ اپنے گردے کے مرض کا جلدی پتہ چل گیا، وہ ٹائملی نیفرولوجسٹ کے پاس پہنچ گئے اور اپنا پروٹین یوریا اور کریاٹینین کو بڑا اچھا انہوں نے مینٹین کر لیا ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ اور کمبینیشن میں ایک آدھی دوائی کے ساتھ. لیکن اس اسٹیبلٹی کے فوراً بعد 3-4 مہینے کے بعد مریض کا پہلا سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوائی اب بند کب کرنی ہے؟ بند کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. وہ میری خالہ تھی، وہ یہ دوائیاں کھاتی رہیں، فائنلی ان کے گردے خراب ہو گئے، ان کی ہڈیاں گل گئیں، ان کے جوڑ پگھل گئے. اب مریض کو یہ پکا کانسیپٹ ہے جس سے وہ باہر نہیں نکل سکتا. وہ اس ببل میں رہتا ہے کہ یہ دوائیاں ہر دن میرے لیے خطرہ ہیں. اس کے سامنے سب کچھ بہتر ہو رہا ہے، پروٹین یوریا ختم ہو گیا ہے، گردے کا مرض بڑھنا رک گیا ہے اور اس کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے، لیکن اس کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے. اس کو ہر کوئی بتاتا رہتا ہے کہ یہ دوائی تمہارے لیے خطرناک ہے، اس نے فائنلی تمہاری ہڈیاں خراب کر دینی ہیں، تمہارا جگر خراب کر دینا ہے، تمہارے گردے خراب کر دینے ہیں. اور وہ بس اسی سوچ میں رہتا ہے کہ کس دن یہ دوائی بند ہو جانی ہے. فائنلی سارے ریفیوزل کے باوجود یہ مریض یا اپنی دوائی کو بند کر دیتا ہے، یا اس کی ڈوز کم کر دیتا ہے، یا اس کو آلٹرنیٹ ڈیز پہ یوز کرنا شروع کر دیتا ہے، صرف یہ اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ شاید اس سے میں ان سائیڈ ایفیکٹ سے بچ جاؤں گا. اس ایکسپیریمنٹ سے آپ اس سائیڈ ایفیکٹ سے تو شاید بچیں یا نہ بچیں جو آپ کا امیجنری سائیڈ ایفیکٹس ہے جس کا کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، لیکن جو آپ کا گردے کا مرض ہے اس کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ نہیں بچیں گے.
تو مریض کا جو فائنل بیریئر ہے جو اس کو گردے کے مرض کی اچھی مینجمنٹ سے ان لیٹسٹ دوائیوں کے اچھے یوز کرنے سے روکتا ہے وہ ہے مریض خود یا وہ کانٹیکس یا کلچر جہاں وہ مریض رہتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کو فنش کرتے ہیں ایک فائنل میسج کے ساتھ، لیکن اس فائنل میسج پر جانے سے پہلے میں اپنا ڈسکلیمر چھوڑ دوں جو ایکچولی مجھے پچھلی ویڈیو میں بھی ایپیسوڈ 131 میں بھی دینا چاہیے تھا پر میں مس کر گیا، کہ ان ساری دوائیوں کے ساتھ ہیلدی لائف سٹائل ایک مسٹ ہے۔ یہ ساری دوائیاں آپ کو تب میکسیمم فائدہ دیں گی جب آپ ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ اپنی باقی زندگی کو بہتر کریں گے۔ اگر آپ ہیلدی لائف سٹائل نہیں کریں گے، وہ مسئلے جن کی وجہ سے آپ کو گردے کا مرض ہوا ہے یا وہ مسئلے جن کی وجہ سے آپ کے گردے کا مرض ورس ہو سکتا ہے، جیسے کہ انسولین ریزسٹنس، میٹابولک سنڈروم، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، یورک ایسڈ، ایکسرسائز، نیند کی کمی، جب تک آپ ان چیزوں کو بہتر نہیں کریں گے ان دوائیوں کا فائدہ ٹیمپریری ہوگا، آپ کا گردے کا مرض پھر بڑھے گا، پھر آپ کو ڈوز بڑھانی پڑے گی، پھر بڑھے گا، پھر ڈوز بڑھانی پڑے گی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ آپ کا مکمل ڈیمیج نہیں ہو جائے گا۔ اگر آپ ہیلدی لائف سٹائل لے کے چلیں گے تو آپ بیسیکلی اس چیز کو جڑ سے ختم کر دیں گے، جیسے ہمارے حکیم صاحب اور ہومیوپیتھی کہتے ہیں نا کہ میں جڑ سے ختم کر دوں گا اس مرض کو، وہ آپ جڑ سے اچھی طرح ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی مسئلے یا مرض کو ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ۔ جب آپ اس مسئلے کو جڑ سے ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ ختم کریں گے، جیسے کہ بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز ہو، پھر یہ دوائیاں بہت زیادہ اور فائدہ مند ہو جاتی ہیں۔ تو لائف سٹائل ان دوائیوں کے ساتھ ایک مسٹ ہے۔ یہ دوائیاں لائف سٹائل، ہیلدی لائف سٹائل کی ریپلیسمنٹ نہیں ہیں، اور نہ ہی ہیلدی لائف سٹائل ہر چیز اچیو کر سکتا ہے جب آپ کا اتنا ڈیمیج ہو چکا ہو کہ یہ دوائیاں آپ کے لیے ضروری ہو جائیں۔ فائنل الفاظ کی طرف چلتے ہیں کہ پاکستان میں مریض ان نئی ٹریٹمنٹس کو یوز کرنے میں ہمیشہ لمیٹڈ رہیں گے، وہ ان سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مریض ہیلتھ کیئر میں آتا ہی تب ہے جس دن وہ لیٹ جاتا ہے، اور جس دن وہ لیٹ جاتا ہے اس دن ایک سرپرائز ہو سکتا ہے، اس کی کریاٹینن یا سٹیج 5 CKD پر ہوگی یا وہ سٹیج 3 پر ہوگی۔ جب وہ سٹیج 3 پر بھی ہو پھر بھی اس کے راستے میں اتنی رکاوٹیں ہیں کہ وہ ایک صحیح نیفرولوجسٹ کے پاس تب تک نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ سٹیج 5 میں داخل نہیں ہو چکا ہوتا۔ اس سارے مسئلوں اور بیریئرز کو ریموو کرنے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، میں آئندہ آنے والے دنوں میں ایک ایپیسوڈ کروں گا سیپریٹ طریقے سے، اور اس میں ایکسپلین کروں گا کہ کیا چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے ہم ان بیریئرز کو ریموو کر سکتے ہیں، اور گردے کے مرض کے علاج کے معاملے میں جو اتنی ترقی ہوئی ہے پچھلے 5-10 سالوں میں، اس سے کیسے ہم میکسیمم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے آپ نے اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کرنا ہے، اپنی اوپینین دینی ہے، اور مجھے بتانا ہے کہ ان بیریئرز میں سے آپ کس بیریئر کو کراس کر کے کسی نیفرولوجسٹ تک پہنچے، یا کس بیریئر کی وجہ سے آپ اسی سٹیج پر پھنس گئے اور فائنلی آپ ڈائلسس پر چلے گئے۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، آپ کی اوپینین کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔